أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اغتسل من الجنابت جنابت سے غسل کرنے کا ارادہ کرتے۔ جنابت بولتے ہیں ناپاکی کو، ہمیں سے ہر شخص ناپاک ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے جب غسل کرنا ہوتا، ناپاکی سے جب غسل کرنا ہوتا تو کس طریقے سے غسل کرتے؟ بدأ فغسل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے۔ کہاں تک؟ کہونی تک دھوتے تھے، دونوں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہونی تک دھوتے۔ ثم یتوضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرنا ہے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے، فيخلل بها، اور اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے، اصول شعره، اپنے بال کے جڑوں تک اس پانی کو لے جاتے۔ پہلے کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے، اس کے بعد وضو بناتے، اس کے بعد پانی لے کر کے اپنے سر کے بالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے۔ سر کے جتنے بھی بال ہیں ان کے جڑوں تک پانی جانا چاہیے جب آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، ناپاکی کے غسل کر رہے ہیں۔ ثم يصب على رأسه 3 غرفات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈالتے۔ آپ جگ سے ڈال رہے تھے، 3 جگ پانی ڈال دے۔ ثم يفيض الماء على جلده، جب سر کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جسم کے اوپر پانی پٹاتے ہیں، جیسے ہم سب پٹاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں بال کو دھونا ہے۔ اگر عورت بھی غسل کر رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنے بال کے جڑوں تک پانی پہنچائے، ورنہ غسل آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر عورت جیسے چوٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے تو اس کے جڑ تک پانی پہنچ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جڑ تک پانی اگر نہیں پہنچ رہا ہے تب تو چوٹی کھولنی پڑے گی، بغیر چوٹی کھولے کام نہیں ہے۔ ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پہ پانی پٹاتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مسلم نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ يبدأ فيغسل يديه أن يدخلهما الإناء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے۔ ہم ناپاکی سے غسل کرنے جا رہے ہیں تو جو پانی ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، جس پانی سے ہم غسل کرنے والے ہیں، اس پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ ثم يفرغ بيمينه على شماله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ دیکھو اس حدیث کی روشنی میں غسل کا طریقہ آپ کو بڑے آسان لفظوں میں اپنی زبان میں بتا دیتا ہوں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر انسان جب ناپاک ہو جائے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کرنا جو چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ غسل خانے میں ہم پہنچ گئے، غسل خانے میں جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کوئی جگ وغیرہ جو ہے، نہانے کی جو چیزیں ہیں اس کو لیں گے اور اس سے اپنے شرمگاہ کو دھوئیں گے۔ شرمگاہ کو جہاں پہ گندگی لگی ہوئی ہے بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے، دائیں ہاتھ سے نہیں، دائیں ہاتھ سے پانی پٹائیں گے
اور بائیں ہاتھ سے دھوئیں گے. اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو پانی پہنچائیں گے. 3 چلو میں 3 جگ میں پانی پہنچ جاتا ہے تو ویسے پہنچائیں گے. اس کے بعد تمام وضو بنائیں گے. شرمگاہ دھونے کے بعد وضو بنائیں گے. اس کے بعد سر کے بال کو دھوئیں گے. پھر تمام جسموں پہ پانی پٹائیں گے. بس آپ کا غسل ہو گیا, وضو بھی ہو گیا ساتھ میں آپ کا. اگر آپ اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل نماز پڑھ سکتے. آپ کو الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں. بنا لیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن اسی وضو سے جو غسل میں آپ نے کیا ہے ویسے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قالت میمونۃ رضی اللہ عنہا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, وہ کہتی ہے کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پیارے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا. فسترتہ بثوب, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا. دیکھو نبی تھے, مرد تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں تو پردے میں غسل کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مرد کو بھی پردے میں غسل کرنا ہے. مرد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ایسے ہی لوگوں کے سامنے سڑکوں پہ جیسے بارش کے موسم میں پورے بدن کو کھول کر کے نہاتے ہیں, ویسے نہیں کرنا ہے. بلکہ ہماری بھی شرمگاہ, ہماری بھی ستر ہے, انہیں چھپانے کی ضرورت ہے. حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑے کا پردہ کیا. اس زمانے میں باقاعدہ کوئی غسل خانہ نہیں ہوا کرتا تھا, تو کپڑے سے پردہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالا. ثم صب بیمینہ علی شمالی, پہلے آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کے اوپر ڈالا, پھر بائیں ہاتھ کے اوپر. فغسل فرجہ, آپ نے اپنے شرمگاہ کو دھویا. فضرب بیدہ الارض, اور آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. فمسح, اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا. ثم غسلها, پھر دونوں ہاتھ کو دھویا. فمزمز کلی کی, واستنشق, ناک جھاڑا. وغسل وجهه, اور اپنے چہرے کو دھویا. وذراعیہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم صب علی رأسہ, اور آپ نے اپنے سر کے اوپر پانی بہایا. وافاض علی جسدہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جسموں کے اوپر پانی بہایا. ثم تنحى, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے. فغسل قدمیہ فناول, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے تو فغسل قدمیہ, آپ نے دونوں قدموں کو دھویا. فناولتہ ثوبا, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا دیا, تولیہ دیا, اپنے جسم کو پوچھنے کے لیے, پانی سکھانے کے لیے. فلم یاخذوا, اللہ کے نبی نے کپڑا نہیں لیا. فانطلق, ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. وهو ينفض يديه, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے تھے. دیکھو اس حدیث کی روشنی میں, وہ تو عائشہ والی روایت تھی. میمونہ کے گھر میں جب اللہ کے نبی غسل کرتے تھے تو کیسے غسل کرتے تھے ویسے ہی کرتے تھے, کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل کے لیے بیٹھتے تھے, غسل کرنے جاتے تھے, ایک تو پردہ ہوتا تھا, پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دوسری جو چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جو دھونا ہوتا تھا وہ دھوتے, شرمگاہ کو دھونا تھا وہ تو دھوتے ہی. سیم چیز اس حدیث میں بھی تھا. اس حدیث میں جو فرق, جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو نہیں دھوتے تھے. جیسے وضو بناتے ہیں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر نہیں دھوئے. اس حدیث میں کیوں نہیں دھویا؟ بعض دفعہ انسان جس جگہ پہ غسل کرتا ہے وہاں پر پانی رہ جاتا ہے. ہمارے بدن سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی وہیں پہ رکتا ہے. آپ شہروں میں جو لوگ ممبئی وغیرہ میں رہتے ہیں, کم جگہ ہوتی ہے نہانے کی, وہیں پہ نہاتے, وہ جام ہوتا ہے, پانی پہلے سے ٹھہرا ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اور اسی پانی میں ہم غسل کر رہے ہیں تو وہ پانی ناپاکی کا بھی پانی آ کر کے آپ کے پیر سے لگ رہا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا, غسل تو کر لیا, آپ نے پیر دھویا نہیں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد پیر دھو رہے. تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں, نہانے کے بعد پیر دھو لی, جو پیر باقی تھا اس کو آپ بعد میں دھو لیں گے. پہلے زمانے میں مٹی وغیرہ میں لوگ نہاتے تھے, یہ باقاعدہ ٹائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا کہ پانی
नाले के जरिए से चला जाए। मिट्टी पे लोग नहाते थे तो पानी जमा हो जाया करता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने के बाद अलग हो जाया करते थे और वहां जाकर के अपने पैर को धो लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरी जो चीज इस हदीस से यह भी पता चला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौलिया दिया गया अपने बदन को सुखाने के लिए, जैसे हम तौलिया इस्तेमाल करते हैं गुस्ल करने के बाद, आपने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए तौलिया। आपने जो बदलना था कपड़ा बदल लिया, लेकिन आपने बदन का पानी सुखाने के लिए तौलिए का इस्तेमाल नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही चले गए और अपने हाथ से ही पानी को झाड़ने लगे। ये ऐसा अल्लाह के नबी ने क्यों किया? देखो इसमें भी हिकमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए किया कि अगर इंसान जो पानी सुखा लेता है गुस्ल करने के बाद और जो इंसान छोड़ देता है, पानी जो टपकता है, ये जो पानी टपकता है उससे इंसान के गुनाह भी टपक जाते हैं। एक फायदा है। जैसे वजू बनाते हैं, वजू बनाने के बाद अल्लाह के नबी अपने हाथ को नहीं सुखाते थे, वैसे ही पानी टपकता था, टपकाते थे ऐसे ही। क्यों? ये जो पानी टपकता है उसके जरिए से गुनाह भी टपकते हैं, गुनाह भी खत्म होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी की यह हिकमत रही है। अब कोई जाड़े के मौसम में ये काम ना करे तो उसे ठंडी लग जाए, सर्दी लग जाए। गर्मी के मौसम में तो कम से कम ये करना ही चाहिए। ऐसे इंसान तो अपने बदन को भिगा करके रखता है गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में इस सुन्नत पे तो अमल होना चाहिए कि गुस्ल करने के बाद तौलिया छोड़ो, बदन को पोंछना नहीं, बस ऐसे ही जो लुंगी वगैरह है, जो भी बदलने की चीजें उससे बदल लें और आप दूसरे कपड़े को पहन लें, पानी को टपकने दे, उससे हमारे गुनाह भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।